فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت 13 ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت 13، اس کی شرح و تفسیر کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کلام امام علیہ السلام عربی میں پڑھیں گے۔ قال عليه السلام إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر۔ جزاک اللہ۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا جب نعمتوں کا رخ تمہاری طرف ہو تو ناشکری کے ذریعے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم شرح و تفسیر پڑھنے کا آغاز کریں، ہم اس قول کی سند کے حوالے سے جو معلومات یہاں موجود ہیں مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرحوم سید رضی سے قبل ابو عثمان جاہز زوئے جاہز نے بھی عین اسی عبارت کو اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ بعید نہیں ہے کہ سید رضی نے جاہز سے ہی اخذ کیا ہو۔ سید رضی کے بعد کچھ علماء نے اس قول کو اپنی کتب میں تحریر کیا ہے، مثلا قاضی قضائی قاف صاد الف عین چھوٹی یہ، انہوں نے دستور معالم الحکم میں اور آمدی نے غرر الحکم میں، جبکہ زمخشری نے ربیع الابرار میں اس قول کو ذکر کیا ہے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 15۔ کتاب تمام نہج البلاغہ میں یہ قول امام علیہ السلام کی ایک نصیحت میں ذکر ہوا ہے، جس میں اپنے پیروکاروں کو دین و دنیا کے آداب سکھائے ہیں۔ حوالہ تمام نہج البلاغہ صفحہ 719۔ اور اب آئیے ہم شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نعمتوں کو تسلسل دینے کا طریقہ۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ اس حکمت آمیز قول میں امام علیہ السلام شکر نعمت اور کفران نعمت کے باب میں ایک اور اہم نکتہ بیان فرما رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری طرف نعمتوں کے سلسلے کا آغاز ہو جائے تو شکر نعمت میں کمی کر کے اس سلسلے کے عروج کو مت روکو۔ نعمتیں انسان کو بتدریج ملتی ہیں، اس لیے ایک ہوشیار انسان نعمتوں کا استقبال کرتا ہے، اور نعمتوں کا استقبال سوائے شکر گزاری کے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اگر نعمت کے آغاز میں ہی قلبی، زبانی و عملی شکر ادا کیا جائے تو وہ نعمت مکمل عطا ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین کے بقول نعمتیں پرندوں کے جھنڈ کی مانند ہوتی ہیں کہ جب ان میں سے کچھ پرندے کسی شاخ پر آ کر بیٹھیں تو باقی پرندے بھی اسی شاخ پر آ بیٹھتے ہیں، لیکن اگر آغاز میں ہی کسی نامناسب آواز یا کسی کی شرارت کے سبب وہ پرندے اڑ جائیں تو بعد والے پرندے بھی اس شاخ پر نہیں بیٹھتے۔ اسی طرح نعمتوں کا زوال بھی سلسلہ وار ہوتا ہے۔ پس اگر انسان شروع میں ہی نعمتوں کے زوال کی طرف سے ہوشیار ہو جائے تو تہہ دل سے زبانی و عملی شکر بجا لائے تو وہ اس زوال کے سلسلے کو روک سکتا ہے۔ اس جملے میں قرآن کی اس آیت کا مفہوم بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے
تو ہمارا عذاب بھی سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7، جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن نے قوم سبا کے متعلق عبرت آمیز حقائق بھی بیان کیے ہیں۔ خداوند متعال نے اس قوم کو کثرت سے نعمتیں عطا کیں اور فرمایا، تم لوگ اپنے پروردگار کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ حوالہ سورہ سبا آیت 15۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا اور جس عظیم بند کی اور وجہ سے ان کے ملک میں شادابی تھی، سیلاب اور دیگر اسباب کی بنا پر وہ بند ٹوٹ گیا اور ان کی تمام آبادیاں، باغات اور کھیتیاں مکمل طور پر نابود ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ وہاں رہ نہ سکے اور ارد گرد کے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید فرمان ہے، ترجمہ، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے سورہ سبا آیت 18۔ پھر ہے کہ شکر نعمت کی اہمیت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے کثیر روایات مروی ہیں، جن سے اس اخلاقی فضیلت کی عظمت کا بخوبی احساس ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے ایک قوم کو نعمتیں عطا کیں، لیکن وہ ان نعمتوں کا شکر بجا نہیں لائے، جس کے نتیجے میں ان کا مال و متاع انہی کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس کے برعکس خداوند کریم نے ایک قوم پر مصیبتیں نازل کیں، لیکن انہوں نے ان مصیبتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں وہی مصیبتیں ان کے لیے نعمتوں میں بدل گئیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ 41 حصہ 31۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ تو لکھا ہے کہ شکر کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ قلبی مرحلہ، دوسرا زبانی مرحلہ اور تیسرا شکر کا مرحلہ۔ آئیے ان تینوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پہلا مرحلہ یعنی کہ قلبی مرحلہ، جس میں انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر خوش، راضی اور شکر گزار ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ زبانی مرحلہ، جس میں انسان قلبی کیفیت کو اپنی زبان پر جاری کر کے زبانی شکر ادا کرتا ہے، اور جبکہ تیسرا سب سے اہم عملی شکر کا مرحلہ ہے۔ واضح الفاظ میں یہ کہ اس مرحلے میں انسان خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو بطریق احسن استعمال کرتا ہے اور ان نعمتوں کے اہداف و مقاصد کو سمجھتے ہوئے ان اہداف کے حصول کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اگر خدا نے انسان کو عقل و خرد جیسی نعمت عطا کی ہے تو انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ شیطانی اہداف کے حصول کے لیے اس نعمت کو استعمال کرے۔ اسی طرح اگر خدا کسی انسان کو آزادی جیسی نعمت عطا کرے تو اسے اس نعمت کو اپنی پیش رفت و ارتقاء کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے گناہ و فساد کا کام لے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے تمام اعضاء بھی خدا کی نعمتیں ہیں، اور پھر مال و ثروت اور اہل و عیال بھی خدا کی نعمت ہیں۔ اکثر لوگ قلبی و زبانی شکر تو بجا لاتے ہیں، لیکن عملی شکر بجا لانے میں غفلت برتتے ہیں۔ اگر ہم شکر کے اسی بیان شدہ مفہوم میں غور و فکر کریں تو ہمیں شکر کی حکمت و فلسفے کا بھی پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ یہ تمام نعمتیں ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیں ذات خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اور خدا نے ان نعمتوں کو ایک خاص مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور اگر ان نعمتوں کو ان مقاصد کے علاوہ استعمال کیا جائے تو یہ اس نعمت میں خیانت شمار ہوگی۔ اب لکھا ہے کہ یہاں آ کر اس دوسرے سوال کا بھی جواب واضح ہو جاتا ہے کہ آخر خدا کو ہمارے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو عین ممکن ہے کہ اگر کسی چیز کے بدلے میں کسی انسان کا شکریہ ادا کیا جائے تو اس کے اندر مزید عطا کرنے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی روح کو بھی سکون و اطمینان مل سکتا ہے۔ لیکن خدا کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیا؟
بس یہاں پر اس پیراگراف کے بعد لکھا ہے کہ اوپر کی سطور میں جو بیان ہوا اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شکر نعمت کی بحث میں سرے سے خدا کی حاجت و ضرورت کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نعمتوں کو ان کے خاص مقاصد و اہداف کی راہ میں استعمال نہ کیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ صاحب حکمت ہے اور وہ یہ نعمتیں صرف انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ان کے لائق ہوں اور جو ان کو اعلیٰ مقاصد کی راہ میں استعمال کریں۔ اس پر مزید یہ کہ جو لوگ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں یا انہیں مطلوبہ اہداف کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ در حقیقت حرمت ذات خدا کی اہانت کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے عذاب و عقوبت کے مستحق ہیں۔ سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہوا جو ہم شرح پڑھ رہے تھے۔ اجازت دیجیے، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل